ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ مفت بجلی دینے کے نعرے لگا کر اقتدار میں آنے والوں نے عوام کے لیے بجلی کا سوئچ خوف کی علامت بنا دیا ہے۔ گھریلو صارفین کو مختلف ٹیکس اور ایڈجسٹمنٹس ملا کر 1 یونٹ 65 روپے سے بھی زیادہ کا پڑے گا۔ مہنگی بجلی مہنگائی کا نیا طوفان لائے گی، غریبوں کی مشکلیں اور بڑھ جائیں گی۔ ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہماری بجلی کی قیمتیں زیادہ ہیں۔ 5 گھنٹے بجلی نہیں ہوتی، 200 یونٹ سے 1 یونٹ اوپر چلا ہے تو 5000 بل فالتو آتا ہے۔ حکومت نے برباد کر دیا ہمیں۔ بل تو ماشاءاللہ پورا آتا ہے، بل میں کمی نہیں ہے۔ بھاری بجلی کے بلوں کا بوجھ مزید بڑھ جائے گا، شہریوں کی کمر اور جھک جائے گی۔ بل اتنے زیادہ آئے پڑے ہیں، غریب بندہ بل بھرے یا کھانا کھائے۔ بل پہلے آتا تھا 14,000 روپے کا، 20,000 کا بل آیا۔ گھروں کے لیے بجلی کا یونٹ 5 روپے 72 پیسے سے 7 روپے 12 پیسے تک بڑھا دیا گیا، جس کے بعد فی یونٹ نرخ 48 روپے 84 پیسے تک ہو گیا۔ سیلز ٹیکس کے بعد فی یونٹ 57 روپے 63 پیسے، جبکہ ایڈجسٹمنٹ اور ٹیکسوں کے بعد فی یونٹ بجلی 65 روپے سے تجاوز کر جائے گی۔ ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہماری بجلی کی قیمتیں زیادہ ہیں۔ انشاءاللہ اسی حکومت کے اندر صارفین کو ایک بہتر اور سستی بجلی فراہم کرنے کی پوزیشن میں آئیں گے۔ پاور ڈویژن نے اعلامیے میں کہا کہ فی یونٹ کا اضافہ 1 جولائی سے ہوگا۔ نئے نرخوں سے زیادہ تر لوگوں کے ماہانہ بل پر معمولی اثر پڑے گا۔ پاور ڈویژن کا کہنا ہے معیشت بہتر ہونے پر بجلی کی قیمت میں کمی کی توقع ہے۔ 300 یونٹ بجلی غریب عوام کو مفت ملے گی۔ 100 یونٹ سے کم بجلی استعمال کرتے ہیں ان کو کبھی بجلی کا بل نہیں آئے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو 300 یونٹ مفت بجلی ملے تو پھر بناؤ کے ساتھ میں۔ پاکستان میں تو عام صارف کو فی یونٹ تقریباً 65 روپے کا پڑے گا، لیکن پڑوسی ملکوں میں بجلی کے نرخ کچھ یوں ہیں۔ افغانستان 200 یونٹ تک 2.5 افغانی فی یونٹ، بنگلہ دیش 200 یونٹ تک 7 ٹکا 20 پیسے، بھارت فی یونٹ 6 روپے 29 پیسے۔ وزیر توانائی اویس لغاری نے اعتراف کیا ہے کہ بجلی کی قیمتیں زیادہ ہیں، ساتھ ہی عوام کو لالی پاپ دیا کہ اگلے 1 سے 1.5 سال میں اسی حکومت میں سستی بجلی فراہم کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے۔ اعتراف کرتے ہیں ہماری بجلی کی قیمتیں زیادہ ہیں، بجلی کی قیمتیں زیادہ ہیں۔ اگلے 1 سے 1.5 سال کے اندر اسی حکومت کے اندر صارفین کو ایک بہتر اور سستی بجلی فراہم کرنے کی پوزیشن میں آئیں گے۔ 440 ارب روپے حکومت نے برداشت کیا، 5 روپے کچھ پیسے کا بوجھ ہے۔ ایوریج قیمت اس ایڈجسٹمنٹ کے بعد صارفین کے اوپر 7 سے 9% کی رینج میں اضافہ ہوگا۔ بجلی کے بلوں میں مزید 7 روپے 12 پیسے کا اضافہ عوام پر بجلی بن کر گر گیا۔ ملک بھر کے شہری کہتے ہیں گھروں کا سامان بیچ کر بجلی کے بل ادا کر رہے ہیں، مزید مہنگے بل کیسے ادا کریں گے؟ IMF کی شرطیں مانتے مانتے عوام مر جائیں گے۔ عوام کا پہلے ہی برکت بدل چکا ہے، عوام کو جینے دو۔ IMF کی شرائطیں آپ کو پوری کرتے کرتے عوام جو ہے تو مر جائے گی۔ اپنا فریج بیچ کے بھی بل بھرائے۔ 8 روپے بول رہے، رات کے 12 بجے ہو سکتا ہے یہ 12 روپے سے 15 روپے کر دیں۔ لوگ یقین کریں، میٹروں کو صبح دوپہر شام دیکھ رہے ہیں کہ یونٹ کتنے گر چکے ہیں۔ 70,000 کا فریج لیا، ابھی 45,000 کا میں نے بیچ دیا۔ کیوں؟ یہ بل کے لیے۔ ہم تو سمجھ رہے تھے شیر آئے گا، گھر والوں سے بھی لڑائیاں لڑی، چھتر بھی کھائے، اب سمجھ نہیں آ رہی کہ کدھر کو جائے۔ صرافہ بازار سے کوئی چیز بیچ کے بل جمع کروانے جا۔ مریم نواز کو تو برا نہیں کہہ سکتا، ہماری آئی لو یو ہے، ہماری ریڈ لائن ہے وہ۔ سب مراد ختم کرتے ہیں، کسی کو 1 یونٹ بھی فری نہ کریں۔ 8 روپے بجلی مہنگا کر دیا، بل کیسے ادا کرے گا؟ 2034 تک بجلی سستا ہونے کا کوئی چانسز نہیں ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ IPPs۔ مہنگی کرتے جائے انشاءاللہ۔ ہمارا تو یہ ارادہ ہے کہ یا کئی باہر کے ملکوں کو چلے جائے یا افغانستان چلے جائے۔ افغانستان یقینی بنائے کہ ان کی سرزمین کسی اور ملک کے خلاف استعمال نہ ہو۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا افغان حکومت سے دہشت گردی کے خلاف مؤثر اقدامات کرنے کا مطالبہ۔ شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس سے خطاب میں کہا، افغانستان سے حالیہ دہشت گرد حملے تمام ملکوں کے لیے تشویشناک ہیں۔ وزیر اعظم نے تجویز دی کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے ملک ایک دوسرے کے ساتھ قومی کرنسی میں تجارت کریں، اس سے عالمی مالیاتی جھٹکوں سے بچا جا سکے گا۔
China-Pakistan Economic Corridor, the flagship project of Belt and Road Initiative, supplements SCO's vision of regional connectivity, putting the use of national currencies for mutual settlement within SCO region can help avoid international financial shocks. Interim Afghan government must take concrete and effective measures to ensure its soil is not used for terrorism by any entity against other states. Recent terrorist activities has been a matter of great concern for all of us. SCO must outrightly denounce this barbaric act and call for an immediate and unconditional ceasefire. As leaders, it is our responsibility to rise above partisan geopolitics and join hands to secure a peaceful and prosperous future for our people. It is time to put these words into action. तालिबान से राब्ते में है, वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारे इत्तेहादी हैं। रूसी सदर पुतिन का तालिबान के हक में बड़ा बयान। काजाकिस्तान के दारुल हुकूमत आस्ताना में मीडिया से गुफ्तगू में पुतिन बोले, यकीन है तालिबान भी अफगानिस्तान में अमन चाहते हैं। Допустим, и Греция не могла регулировать свои внутренние экономические процессы. Да, сейчас. Мы должны исходить из того, что движение «Талибан» контролирует власть в стране. И в этом смысле талибы, безусловно, для нас, и если комплексы, что любая действующая власть заинтересована в стабильности своей власти и в стабильности того государства, которое она возглавляет и которым эта власть руководит. Уверен, что и Талибан заинтересован в том, чтобы в Афганистане все было стабильно, спокойно. दाऊदी बोहरा जमात के रूहानी पेशवा कराची पहुंच गए। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कराची एयरपोर्ट पर दाऊदी बोहरा जमात के रूहानी पेशवा सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन का इस्तकबाल किया। गवर्नर सिंध ने सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन को फूल पेश किए। तहरीक इंसाफ पर मुमकिना पाबंदी, क्या सेनेटर फैसल वाउडा की एक और पेशगोई दुरुस्त होने वाली है? पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन ने तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के खदशे का इजहार कर दिया। सेनेटर फैसल वाउडा बहुत पहले ही इसकी पेशगोई कर चुके हैं। दिनों में तहरीक इंसाफ को गैर कानूनी तंजीम या फिर बैन होते देख रहे हैं। मुझे ये सब कुछ होता हुआ नजर आ रहा है और मुझे एक तबाही भी नजर आ रही है। तहरीक इंसाफ को बैन होते देख रहे हैं। मुझे ये सब कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। पेंशन 5 साल अंदर रखने की बिल्कुल है। राना सनाउल्लाह भी कह चुके हुए हैं, नारोवाल के रस्तू भी कह चुके हुए हैं। इस मुल्क ने तरक्की करनी है। इमरान खान को आप जेल में बंद रखें, अगर वो बाहर आए फिर धरने, फिर फसाद। ये कोशिश तो होनी चाहिए होगी कि वो जितना ज्यादा अरसा मेहमान रहे उतना बेहतर है। पीटीआई के जो लोग हैं वो मजीद कबर खोद रहे हैं सियासी तौर पर, वो चाहते हैं वो बंद रहे ताकि ये उसके बेनिफिट उठाते रहे। ये बयानिया आपको ये बताता है पीटीआई का कि 9 में इन्होंने किया है और क्योंकि सजाएं नहीं हुई तो ये आगे आ गए। मुझे लगता है ये बैन की तरफ जाएगी। मुझे ये सब कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है ये बैन की तरफ जाएगी। इनका बाप भी पार्टी को बैन नहीं कर सकता। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब कहते हैं, ये तहरीक इंसाफ है, हम इधर हैं, इधर ही रहेंगे और मुकाबला करेंगे। इनका बाप भी नहीं बैन कर सकता। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, हम लोग इधर हैं और रहेंगे इंशाल्लाह और मुकाबला करेंगे। पीटीआई रहनुमाओं को अडियाला में बानी से मुलाकात न करने दी गई। उमर अयूब, शिबली फराज, रऊफ हसन, शहरियार आफरीदी, शानदाना गुलजार सख्त बरहम। शिबली फराज ने कहा, हमें जलील किया जा रहा है, ये अवाम की तजलील है। शानदाना गुलजार बोली, समझदार लोग पार्टी बचाना चाहते हैं, नौजवान चाहते हैं सबसे पहले बानी को बाहर निकालो। क्या मजाल इन्होंने हमें रोक। स्टेट हम लोग हैं, रियासत यहाँ पे खड़ी है, हमारे ऑर्डर्स पे इनको चलना चाहिए। मुख्तलिफ तरीकों से जलील किया जाता है। तजलील बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के अवाम की है, हम जलील नहीं होंगे। जलील इनको अल्लाह ताला करेगा। कुछ भी कर लेंगे, ना हम झुकेंगे, ना हम बिकेंगे, ना हम तकसीम होंगे। हर पार्टी में समझदार लोग होते हैं और जवान लोग होते हैं। समझदार लोग चाहते हैं कि पार्टी भी चले, जो जवान होते हैं वो थोड़े पागल है तो कहते हैं कि पहले खान को निकालो।
بانی پی ٹی آئی نے ملاقات کے لیے بلایا ہے۔ پاکستان واپس جا رہا ہوں۔ پی ٹی آئی رہنما شیر افضل مروت کی لندن میں ARY نیوز سے گفتگو۔ کہا گرفتاری اور موت کا کوئی خوف نہیں، جان ہتھیلی پر رکھ کر بانی پی ٹی آئی کے مشن پر عمل پیرا ہیں۔ جی میں ابھی جا رہا ہوں، خان صاحب نے مجھے ملاقات کے لیے بلایا ہے، میں خان صاحب سے ملوں گا۔ گرفتاری تو چھوڑیں، ہم جان سے بھی جائیں نا تو ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ یہ جو جنگ ہم خان کی لڑ رہے ہیں یہ صرف خدشات کی جنگ تو نہیں ہے، جان ہتھیلی پہ رکھ کے آپ لڑ سکتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وطن واپسی پر آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا فیصلہ۔ ذرائع نے بتایا وزیر اعظم تمام سیاسی جماعتوں کو آپریشن عزم استحکام پر اعتماد ملیں گے۔ وزیر اعظم سیاسی جماعتوں سے مشاورت کے بعد APC کی تاریخ کا اعلان کریں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے وزیر اعظم آج رات وطن واپس پہنچیں گے۔ حتیٰ کہ عزت قانون کی جتنی ضرورت آج ہے پہلے نہیں تھی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اتحاد بین المسلمین کانفرنس سے خطاب میں کہا حتیٰ کہ عزت قانون پر جب لوگ اعتراض کرتے ہیں تو سمجھ نہیں آتا کہ عزت کا قانون کی جتنی پاکستان میں اس وقت ضرورت ہے شاید کبھی نہیں تھی۔ سوشل میڈیا کا بھی غلط استعمال جاری ہے، الیکٹرانک میڈیا کا بھی غلط استعمال جاری ہے۔ جس کے پاس مائک ہے میڈیا کے اوپر وہ سمجھتا ہے کہ مجھے پوری آزادی ہے میں کسی کی پگڑی اچھال دوں۔ حتیٰ کہ عزت جو قانون ہے جب اس پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کہہ رہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حد تک کریں گے لیکن ہمیں سزا نہ دی جائے۔ اگر آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے، اگر آپ نے بدنیتی سے کسی پہ کوئی الزام لگایا ہے تو پھر آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا، اس کی سزا آپ کو ملے گی۔ اگر کوئی گروہ آ کر قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لے گا تو پھر تو کوئی بھی نہیں بچے گا۔ کراچی کی ترقی کے لیے پیسے ہمارے پاس ہیں نہ وفاق کے پاس، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے بتا دیا۔ کہا مسائل کے حل کے لیے 9-10 ارب ڈالر کی ضرورت ہے۔ کنٹریبیوشن پاکستان کے لیے انرجی سیکٹر میں سب سے بہتر رہی، وہ جگہ ہے جو پاکستان کی قسمت بدلے۔ ڈیزرٹ کے اندر فشنگ، یہ بھی گرانوں میں ہو رہا ہے۔ سب سے بڑا ہاؤسنگ کا پروجیکٹ دنیا کا وہ صوبہ سندھ کا ورلڈ بینک کے ساتھ ملے، کراچی ڈائگنوسٹک اسٹڈی کے نام سے ایک اسٹڈی کرائی 2015-16 اور اس وقت انہوں نے کہا تھا 9 سے 10 ارب ڈالر چاہیے کراچی کو امیڈیٹلی۔ آج کے حساب سے تقریباً 3 ٹریلین روپیز نہ حکومت سندھ کے پاس ہے نہ وفاق کے پاس۔ کیا بنایا ہم نے؟ پروونشل گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ، انٹرنیشنل ایجنسیز اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ، چاروں انسٹرومنٹس کو ملا کے ہم کراچی کے لیے میں بہتری لائیں۔ ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔